اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کے 90 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بیان کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کی کچھ اور خصلتوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ تو ترجمے میں آپ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ لوگ کیسے بدقسمت لوگ تھے اور ہیں اور تا قیامت تک رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی توریت کی طرف اشارہ ہے کہ تورات دی ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر اس کے بعد پے در پہ بھیجے اور رسول بہت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر رسول آتے رہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور پھر ان کو کتاب انجیل عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ان کو معجزے بھی عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ کے حکم سے زندوں کو مردہ کرنا، برس کے بیمار جو لاعلاج مرض ہے
اس پر ہاتھ پھیر کر وہ ٹھیک ہو جانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی بہت سے معجزات دیے تھے جن کا ذکر آگے انشاءاللہ آئے گا، جس طرح کہ اس میں فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک پرندہ بناتے تھے، یعنی مٹی سے، کیچڑ وغیرہ سے، تو اس میں جب پھونک دے دیتے تھے وہ اللہ کے حکم سے وہ بالکل صحیح پرندے کی طرف اڑ جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور معجزہ یہ بھی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ مادرزاد یعنی نابینا، جو ماں سے یعنی نابینا پیدا ہوا ہو تو اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے، تو اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ہاتھ پھیر کر اس کی آنکھوں پر تو اس کی نظر آ جایا کرتی تھی۔ اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک اور معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوگوں نے جو چیزیں بھی گھر میں کھائی ہوئی ہوتی تھی تو وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ تم نے یہ کھا لی ہے، یہ کھائی ہوئی ہے، یا تم نے یہ ذخیرہ رکھا ہوا ہے، سب کچھ کا اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تھا۔ اور وہی کے ذریعے اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کے ساتھ معجزوں کے ساتھ قوت دی اس کو روح پاک سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور اس کی حفاظت کرتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل اس کے سخت دشمن بن گئے تھے کہ یہ کیسے بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو، یعنی تمہیں وہ حکم پسند نہیں آیا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، یعنی جو احکامات اللہ پاک نے بھیجے تو تم لوگوں نے ان سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور پھر کیا اس کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا، یعنی بہت سارے پیغمبروں کو جھوٹ کہا کہ یہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، اللہ کی طرف سے نبی نہیں بنا کر بھیجے گئے ہو، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یعنی جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ یعنی ان دو پیغمبروں کے علاوہ اور بھی بہت پیغمبر اور تقوی والے لوگ جو ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، تو وہ یہ قتل کر دیتے تھے کہ اس کو راستے سے ہٹا دے، یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، یہ ہمیں اب بتاتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، ہم خود جانتے ہیں۔ یہ بہت غرور و تکبر میں رہا کرتے تھے اور کسی کی بات نہیں سنا کرتے تھے، اور یہ بھی ساتھ کہتے تھے وَقَالُوا، اور کہتے تھے قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، غلاف پردے میں ہیں ہمارے دل، اس پر کوئی باتیں اثر نہیں کرتی۔ یعنی پیغمبروں کو وہ کہا کرتے تھے جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اور انبیاء کو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں بند ہیں، اس پہ تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ہے اللہ پاک نے بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی مفسرین صاحبان لکھتے ہیں کہ
یہود میں سے جو مسلمان ہوئے ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد یعنی 10 تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچتی، اور اس کے علاوہ عیسائی اور یہ وہ مشرکین وغیرہ بہت زیادہ مسلمان ہوئے ان کے مقابلہ میں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، جب ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی کفار کے ساتھ، تو یہ جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں یعنی اس جہاد میں فتح دلا دے، یعنی ہمیں فتح مند کر دے کہ ہم جیت جائیں، اور یہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ آ گئے اور قرآن شریف بھی ساتھ لائے تو انہوں نے پھر انکار کیا۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب جَاءَهُمْ کتاب، پہنچی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقا لما معہم، جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے تو سب امتیوں کو کہا کہ وہ سب جو جتنے بھی پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اپنے زمانے کے لیے وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر بنائے گئے تھے، اور ان کے ساتھ جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے تھے وہ بھی حق اور سچ تھے، تو ان کی کتابوں کو بھی وہ حق اور سچ مانتے ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور یہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے، یعنی فتح مانگتے تھے جب لڑائی ہوتی تھی، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر، اور دعا میں اس طرح کہا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب پہنچا ان کو، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا، جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، یعنی پھر جب وہ پہچان بھی چکے، توریت میں جتنی بھی ان کی یعنی پیغمبر علیہ السلام کی نشانیاں آئی ہوئی تھی وہ سب ان کو ایک ایک کر کے سب پتہ چل گئی، لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے، یہ ہماری قوم میں نہیں ہے، یہ یعنی عرب میں یہ آیا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ جھوٹ اپنی طرف سے انہوں نے اس طرح کہا کہ وہ ہمارے میں سے ہوگا تو تب ہم اس کو مانیں گے، ورنہ تو نہیں مانتے، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی انہوں نے منکر ہو گئے اور انہوں نے نہیں مانا تو اللہ پاک نے ان پر لعنت کر دی۔ تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا، انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو، ان یکفروا، کہ منکر ہوئے، بما انزل اللہ بغیا، اس چیز کے جو اتاری اللہ پاک نے اس ضد پر، کہ ان ینزل اللہ، اتارے اللہ پاک، من فضلہ، اپنے فضل سے جس پر چاہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی جس پر بھی چاہے اللہ پاک وہ تو نہیں دیکھتے کہ یار یہ سب بنی اسرائیل میں آئیں گے یا کسی قوم میں آئیں گے، تو یہ منتخب کرنا تو اللہ کا کام ہے، پیغمبر کو بنانا اللہ کا کام ہے، تو اس میں کسی کی ذاتی فعل شامل نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ یہ جو کہتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا اور یہ اللہ کی منشا ہے، جس قوم میں بھیجے، جہاں بھی بھیجے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ تو اللہ پاک بندوں میں سے جس کو چاہے وہ اپنے بندے کو یعنی محبوب بنا لیتا ہے اور پیغمبر اور نبی بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یعنی نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا۔
فباؤوا بغضب علی غضب، سو کمال آئے غصہ پر غصہ. یعنی ایک غضب تو یہ کہ قرآن پاک بلکہ اس کے ساتھ اپنی کتاب کے بھی منکر ہو کر کافر ہوئے، دوسرے محض حسد اور ضد سے پیغمبری وقت سے انحراف اور خلاف کیا. یعنی یہ انہوں نے انکار کس طرح کر دیا اپنی کتاب کی؟ اپنے کتاب کی اس طرح انہوں نے انکار کیا کہ یہ ان کو جو نشانیاں بتائی گئی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام آئیں گے اور پھر اس کی یہ نشانیاں ہیں، وہ عرب میں ہوں گے اور وہ اس طرح ساری نشانیاں، اور یثرب کے علاقے میں پھر ہجرت کریں گے، مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے اور پھر یہاں مدینہ منورہ ہجرت کریں گے. تو یہ پہلے سے کئی صدیوں سے پہلے سے یعنی یہ یہاں آباد ہو گئے تھے کہ ادھر وہ پیغمبر آئے گا. لیکن انہوں نے ضد اور عناد اور حسد اور بغض کی وجہ سے کہ یہ یعنی انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ پاک نے اس سبب سے ان کے اوپر غضب نازل فرمایا اور ذلت اور رسوائی قیامت تک ان کی نصیب میں ہوگی. اللہ پاک نے جس طرح فرمایا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا. یعنی جو بھی کافر ہے، جو بھی انکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا کریں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھی، قیامت کے دن پر بھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے ساتھ جو کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اس پر بھی ایمان لائیں گے، تب یہ مسلمان ہوں گے. وگرنہ اس میں جو بھی کمی کرے گا تو وہ عذاب یعنی دردناک عذاب اور ذلت آمیز عذاب کا مستحق ہوگا آخرت میں. اللہ پاک ہم سب کو بچائے اس عذاب سے اور ہمیں آخری وقت تک یعنی اپنے اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور آخر میں ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.